بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن انبیاء علیہ السلام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات بتائیں گے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہر نبی کی زندگی نہایت اہمیت کی حامل ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے واقف ہوں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس ایمان افروز ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اگرچہ قرآن مجید اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن مجید کی 4 سورتوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورہ الانعام کی آیت نمبر 85، سورہ مریم کی آیت نمبر 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 تا 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تورات میں زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے کسب معاش کی، تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، جیسا کہ مسند احمد میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے، کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور سوس آپ علیہ السلام ہی نے آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بننا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔
حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی، اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ ناظرین کرام، بیچ میں تذکرہ ضمناً چل پڑا کہ کس نبی نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا۔ البتہ بات ہو رہی تھی حضرت ذکر علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک اہم واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ کہتے ہیں بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بنت فاقود نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دست دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت ذکر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت ذکری علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، یعنی کہ ماں جیسی ہی ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت ذکری علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔
دوستوں اب بات کرتے ہیں ان نشانات قدرت کی جن کا مشاہدہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے تالا لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عشا بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں ان الفاظ میں کیا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ دوستو قرآن مجید کی 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تم مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری سنا دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف یعنی کمزوری کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنی کمزوری و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن یہ کہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی ہے اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء اکرام علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی علیہ السلام انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ دوستو روح المعانی میں باروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو شہید کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ دوستو جہاں تک بات ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کی، تو بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ واللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریا میں ہے۔ اور آئیے دوستو، اب آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہوئے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ ازاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن اساکر نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ والدین نے پوچھا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہی ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنگل ہی میں وہی لے کر حاضر ہوئے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ اور دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کی۔ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی، اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک، پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے۔
گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے کوسوں دور، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشتناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریخ دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پاس سے شفقت، یعنی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت کی کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شفقت یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں پر ترس کھاتے تھے اور خاص طور پر اپنے والدین سے شفقت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے، اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، یعنی عمدہ اخلاق، بری عادات سے مبرہ ہونا، تقوی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور ممنوع کاموں سے اجتناب کرنا، یعنی جو کام کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا، یہ سب پاکیزگی میں شامل ہیں۔ اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوا ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مراحل انسان کے لیے بڑے کٹھن ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ ان موقعوں پر وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ پہلے جہاں سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر دوسرے جہان میں جانا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو روتا اور چیختا ہے اور غم و تفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اس جہان سے منتقل ہوتا ہے تو برزخ کے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے۔ وہ قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ اٹھنے کے لیے سور محشر کا انتظار کرتا ہے۔ پھر کوئی خوش اور مسرور ہوگا، کوئی حزن و غم سے چور ہوگا، یعنی ایک گروہ جنت میں خوشیوں سے سرشار ہوگا اور ایک گروہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے۔ تو اپنے لیے کوشش کر کہ جب تیرے مرنے کے وہ دن رو رہے ہوں تو خوش ہو اور ہنس رہا ہو۔ انسان کے لیے یہ 3 مواقع دشوار ترین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 سے 19 میں ان الفاظ میں فرمایا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھ سے افضل ہیں۔ میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی لے کر ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے سردار اور ضابط نفس۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیسے شروع کیا۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان پر عمل کرنے کو کہیں۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کریں
اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دے، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا بھائی جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دھنسا دے گا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس عمل کی مثال ایسی ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تھیلی میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ ان سے کہتا ہے، کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں؟ وہ اپنی ہر تھوڑی زیادہ چیز فدیے میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے اور وہ اسے رہا کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہوں، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا۔ نمبر 1، اجتماعیت کے ساتھ رہنا۔ نمبر 2، شرعی امیر کا حکم توجہ سے سننا۔ نمبر 3، حکم کی تعمیل کرنا۔ نمبر 4، ہجرت۔ اور نمبر 5، جہاد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اجتماعیت سے بالشت بھر باہر نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے، الا یہ کہ دوبارہ اجتماعیت کے دائرے میں آ جائے، اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو۔ فرمایا، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین، اللہ عز و جل کے بندے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت ذکری علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ اور دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کی۔ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی،
اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک، پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے۔ گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے کوسوں دور، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشتناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریخ دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے پاس سے شفقت، یعنی ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت کی کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شفقت یعنی محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں پر ترس کھاتے تھے اور خاص طور پر اپنے والدین سے شفقت و محبت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے حسن سلوک کرتے تھے، اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، یعنی عمدہ اخلاق، بری عادات سے مبرہ ہونا، تقوی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور ممنوع کاموں سے اجتناب کرنا، یعنی جو کام کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا، یہ سب پاکیزگی میں شامل ہیں۔ اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوا ہوگا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ 3 مراحل انسان کے لیے بڑے کٹھن ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ ان موقعوں پر وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتا ہے۔ وہ پہلے جہاں سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر دوسرے جہان میں جانا پڑتا ہے، جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو روتا اور چیختا ہے، اور غم و تفکرات کا سامنا کرنے کے لیے اس جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اس جہان سے منتقل ہوتا ہے تو برزخ کے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے۔ وہ قبرستان کی خاموش دنیا کا باشندہ بن جاتا ہے۔ وہاں وہ دوبارہ اٹھنے کے لیے سور محشر کا انتظار کرتا ہے۔ پھر کوئی خوش اور مسرور ہوگا، کوئی حزن و غم سے چور ہوگا، یعنی ایک گروہ جنت میں خوشیوں سے سرشار ہوگا اور ایک گروہ جہنم کے عذابوں میں گرفتار ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے۔ تو اپنے لیے کوشش کر کہ جب تیرے مرنے کے وہ دن رو رہے ہوں تو خوش ہو اور ہنس رہا ہو۔ انسان کے لیے یہ 3 مواقع دشوار ترین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی عطا فرمائی اور فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 سے 19 میں ان الفاظ میں فرمایا، اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھ سے افضل ہیں۔ میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی لے کر ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے سردار اور ضابط نفس۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور ناظرین کرام، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کا۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے
آپ جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں؟ وہی بن ورد رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام سے گم رہے۔ آپ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر آپ آہو بقا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو یہاں قبر کھود کر اس میں کھڑا رو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں بیٹا رو لو، تب دونوں رو پڑے۔ ناظرین کرام یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بکثرت روتے تھے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ اور ناظرین کرام جہاں تک تذکرہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور آپ سے گناہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانگ لیا۔ بادشاہ نے پہلے انکار کیا لیکن آخر کار اس کی بات مان لی۔ اس نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا۔ شملہ بن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بیت المقدس میں موجود صخرہ چٹان پر 70 نبی شہید کیے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے المستقصی فی الفضائل الاقصی میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چچا زاد عریل سے کر دی جو سیدا کی ملکہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ حلال نہیں۔ عورت ناراض ہو گئی اور اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو آپ کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو وہ آپ کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا۔ جب آپ کا سر اس کے سامنے آیا تو اس میں سے یہی آواز آ رہی تھی حلال نہیں، حلال نہیں۔ آخر وہ عورت زمین میں دھنسا دی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام طبعی انداز سے فوت ہوئے یا انہیں شہید کیا گیا، اس بارے میں علماء کرام کی 2 آراء ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، آپ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے۔ دشمنوں نے آرا لے کر درخت چیرنا شروع کر دیا۔ جب آرا آپ کی پسلیوں تک پہنچا تو آپ کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا۔ آپ نے فوراً کراہنا بند کر دیا حتیٰ کہ آپ کا جسم مبارک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت وہب رحمہ اللہ ہی سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا درخت نے پھٹ کر پناہ حضرت شاہ علیہ السلام کو دی تھی۔ زکریا علیہ السلام طبعی طور پر فوت ہوئے، واللہ عالم۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين